السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو کی سیریز چل رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ اچھا، نماز ہم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمارے جو 5 اہم فرض ہیں ان میں سے نمبر 2 پر نماز آتی ہے، تو ہمارے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو مانیں اور ہم اس فرض کو پوری طرح سے ادا کریں۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں ہر چیز میں فائدہ نظر آنا چاہیے، فائدہ دکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں کیونکہ ہمارے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو پتہ ہے کہ انسان کہاں کمزور ہے اور کہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ہمیں نماز کے بھی فائدے بتائے ہیں، کیونکہ انسان ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ تو بے شک نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں اس بارے میں کہ نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہم سب کے دلوں میں اتنا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ نے میرے لیے اس چیز کو فرض کیا ہے، تو مجھے اس کو ادا کرنا ہی ہے۔ اچھا، ہماری جو عبادت ہے اس کی ضرورت ہمیں ہی ہے، ہمارے اللہ کو اس کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت انگنت فرشتے ہیں جو ہر وقت اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ عبادت کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے اتنا اجر رکھا ہے۔ تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر استقامت عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کو چھوڑیں نہ اور ہم اس کو پوری طرح سے خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ تو ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہمارے لیے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، ہمارے ماں باپ ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیاوی ہیں، اور ہمارے رشتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے ان کو دیکھ کے ہمیں ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں رکھ دی گئی ہے، نماز پڑھنے سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں سورہ المومن آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ ہمیں کیا لگتا ہے کامیاب کون ہے؟ دنیا کی کامیابی صرف عاجزی طور پر ہے، وہ ابھی کے لیے ہے، کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیک کاموں میں، جائز کاموں میں کامیابی عطا فرمائے، وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ جو نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کی طرف پوری طرح آ جاتی ہے۔ اور کیا فائدے ہیں نماز پڑھنے کے؟ نماز پڑھنے سے رزق ملتا ہے اور فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ جب تک انسان نماز میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور اپنی اسی جگہ پر بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو لگاتار فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس پہ رحم فرما۔ یہ فرشتوں کی دعا ہوتی ہے نمازی کے لیے۔ خوف اور غم سے نجات ملتی ہے۔ آگے کی سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 153، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مدد اللہ سے مانگو نماز اور صبر کے ساتھ۔ صبر بھی چاہیے اور نماز میں اللہ سے مدد مانگو۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں؟ ہر ایک رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سبھی، ماشاءاللہ۔ اس کے بنا تو کہیں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہماری نماز۔ تو سورہ فاتحہ کی جو وہ 2 لائنیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کتنی بار اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم اتنی بار اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں تو کیوں اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ اگر ہم پورے عقیدے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو بے شک اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر کے ساتھ میری مدد حاصل کرو۔ اگر تم کسی پریشانی میں ہو، کسی غم میں ہو، تو اس طرح میری مدد کو حاصل کرو۔
صحت اور تندرستی ملنا، اب نماز سے صحت تندرستی کیسے ملے گی؟ بے شک نماز میں ہر طرح کی حرکت ہوتی ہے، زیادہ تر جو ہمارے مطلب وہ ہوتا ہے جو گھٹنے ہیں، جوڑ جو ہیں ہمارے جسم کے، ان پر زور پڑتا ہے. اور جس طرح ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ ایکسرسائز کی طرح بھی ہے. اگر کچھ لوگ اس کو سمجھنا چاہیں کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ اپنے لیے اعمال اچھا اپنے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے. تو نماز سے صحت تندرستی بھی ملتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو نماز کے دوران ہم جب ایک حرکت سے دوسری حرکت میں جاتے ہیں تو ہمارے جسم کو بہت ساری مطلب فائدے پہنچتے ہیں، روحانی طور پر بھی فائدہ اور جسمانی طور پر بھی فائدہ. ایک اور حدیث بہت اچھی ہے جسے سن کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اس چیز کو ہمیشہ ہم اس چیز پر قائم رہیں. کیسے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان آدمی کے سر کے پیچھے 3 گرہ لگا دیتا ہے، یعنی جب وہ سوتا ہے رات میں سوتے وقت 3 گرہ اس پہ لگا دیتا ہے شیطان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کی رات کو سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے. تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور مطلب اس پہ گرہ کو مارنے کے بعد وہ پھونک بھی مار دیتا ہے اس پہ، تو جب رات کو وہ بیدار ہوتا ہے اور نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گرہ اس کی بندھی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ اگر وہ آدمی اٹھ جاتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جو وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جو تیسری گرہ ہے وہ بھی کھل جاتی ہے. اور اس طرح وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے. ورنہ جو اس کی اگر یہ گرہ نہ کھلے اور آدمی سوتا رہا تو اس کی جو صبح ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، اور نفس جو اپنے نفس کو کے اوپر اس نے اپنے نفس کو اس نے اپنی چیز اس چیز کے اوپر رکھا، اس چیز کے ساتھ ہوتی ہے اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے سو جا، لیکن انسان اٹھ جاتا ہے تو اس کی وہ پہلی گرہ کھل جاتی ہے. پھر وضو کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تینوں گرہ کھل جاتی ہیں اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں پر ہم شیطان کو ناکام کر دیتے ہیں. سورہ عنکبوت کی 45 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ 45 آیت کا ترجمہ ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. بے شک اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے رکے رہتے ہیں. ہمارے کپڑے بالکل ایسے ہونے چاہیے جو ہماری نماز میں جس میں کوئی کمی نہ ہو، نماز ہماری پوری طرح سے ادا ہو، کیونکہ نماز میں ہر طرح سے پردے کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے. تو ہم بے شک ویسے ہی کپڑے اپنے پہنیں گے، پھر ہم ویسی حالت میں رہیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی 5 نماز ادا کرنی ہے. ایک کے بعد ایک نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اپنے اوپر اس چیز کو بھی رکھیں گے، تو ہماری حیا ویسے ہی باقی رہے گی، ہم پردے میں ہی اس چیز کو رکھیں گے. اور برے کاموں سے بے شک روکتی ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا اس کے دل میں ڈر رہے گا کہ اگر میں نے یہ کام غلط کیا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں رہتی ہے، وہ اللہ سے توبہ ضرور کرے گا. تو نماز بے شک روکتی ہے بے حیائی سے بھی اور برے کام کرنے سے بھی. خشوع سے ادا کی گئی نماز جو ہے وہ پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی نماز اگر ہم پوری طرح سے پوری عاجزی کے ساتھ خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. سورہ ہود کی 114 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف، یعنی صبح کے بھی اور شام کے بھی اور رات میں، اور دن کی چند گھڑیوں میں باقی کی جو نمازیں ہیں ان کو بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یعنی ہم نماز میں رہیں گے، ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ رہے گا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہمیں نماز ادا کرنی ہے، باقی اپنے دوسرے کام بھی کرنے ہیں، تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچے رہیں گے. ہمارا جو دماغ میں رہے گا کہ نماز ادا کرنی ہے، نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہمیں اپنے یہ کام نپٹانے، تو برے کام کرنے کا تو اس کو دماغ میں آئے گا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو جو اس کو رکھ کر جاتے ہیں تو اس کے واپس جانے کی اس کو چپل جوتوں کی آواز اس کو سنائی دیتی ہے. پھر اس کے سامنے جو اس کی نماز ہوتی ہے اس کے سر پر رکھی جاتی ہے، روزہ دائیں طرف اور زکوٰۃ بائیں طرف، اور دوسرے نیک اعمال جیسے صدقہ کرنا، نوافل، لوگوں کے ساتھ بھلائی، حسن اخلاق،
یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سارے اعمال اس کے پیروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جب فرشتے آتے ہیں اور اگر اس کا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہونا ہے، تو فرشتے جس طرف سے آتے ہیں تو اس کے وہ اعمال روک لیتے ہیں۔ سر کی طرف سے آتے ہیں تو نماز روکتی ہے کہ یہاں سے راستہ نہیں ہے، دوسری طرف سے آتے ہیں تو روزہ روک لیتا ہے۔ تو یہاں پر آتا ہے کہ نماز اپنے پڑھنے والے کی جو حفاظت قبر میں بھی کرتی ہے۔ اور کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یعنی قیامت کے دن میری امتیوں کی پیشانیاں روشن اور اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ تو ہم نے بہت ساری حدیثوں سے دیکھا کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں، بے شمار فائدے اور بھی ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس کا بس میرا یہی مقصد تھا اس ٹاپک پر یہ ویڈیو بنانے کا، کہ ہم اپنی نمازوں کے لے کر غافل نہ ہوں۔ نماز ہی ہمیں ایک جٹ کرتی ہے۔ مسجدوں میں جب ہمارے جو اپنے ہیں وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمارے گھر کے مرد حضرات جو نماز پڑھنے جاتے ہیں، سب آئیں گے تو ایک جٹ ہو کے دکھانا ہے کہ ہم مسلم ہیں، اور ہمارا اسلام اس چیز کو کرتا ہے کہ نماز ہی ہمارا پہلا وہ ہے جو ایک جٹ ہمارے آپس میں ہمیں جوڑے رکھتا ہے۔ تو نماز کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، مضبوطی سے ہم اس کو عمل کو تھامے رکھیں۔ باقی کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب بھی ہم کریں، لیکن جو نماز ہے وہ اتنا آسان ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ہیں، سکون میں ہیں، ہم نماز کا وقت ہوا نماز ادا کر لی، باقی اپنے کام میں لگے رہے۔ اور ایسا عمل ہے جو کہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، جس کا اجر اتنا ہے، تو وہ کیوں ہم چھوڑیں؟ کیوں ہم اس کو ذرا سی چیز پر بہت بڑی مجبوری میں بھی نماز چھوڑنی نہیں آئی ہے، تب بھی ادا کرنی ہے، تو ہم کیوں چھوڑیں تھوڑی تھوڑی چیزوں پر؟ کسی چھوٹے سے بہانے پر نماز چھوٹ گئی، نہیں، نماز کو تو ہمیں تھامے رکھنا ہے۔ نماز ہماری صحیح ہے تو ہمارے باقی کے سارے اعمال بھی درست ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب چیزوں پر استقامت دے، عمل کرنا والے بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔